بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 17ویں پارے میں سے چند باتیں آپ کے بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اس میں دو صورتیں سورۃ الانبیاء ہے اور سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا ہوتی ہے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی انہیں آخرت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ اللہ اقترب للناس حسابهم، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر لوگ اس سے غافل ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی بہت سد بدھ ادا کی ہوتی ہے جی، تھوڑا بہت بھی شعور ہوتا ہے، وہ فکر کرتا ہے، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر وہ فکر کیا کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ دین سے روح گردانی کرتے ہیں اور قرآن کو جادو اور شاعری کہتے ہیں، خود ساختہ کلام کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھیل تماشے میں یہ لوگ مگن رہتے ہیں اور انہیں آخرت کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، بشر کہتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جتنی انبیاء پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی وہ بھی سب بشر تھے، انسان تھے، تو نبی کا بشر ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ، نبی کا بشر ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ نبی بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازار میں آتے جاتے ہیں؟ تو ایسا تو تمام انبیاء کرتے رہے، جو گزشتہ انبیاء تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی زمین پہ چلتے پھرتے تھے، تو نبی کا بشر ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا، زمین و آسمان میں فساد پھیل جاتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک وہ بڑی بھی جو چرخہ کاٹتی تھی، اس نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی اس پہ کہ خدا دو نہیں ایک ہی ہے۔ تو رب کائنات نے بھی فرمایا اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو ان زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ کیسے؟ دونوں کی پاور، دونوں کی طاقت برابر ہوتی، یا ایک کی زیادہ ہوتی ایک کی کم ہوتی؟ جس کی کم ہوتی تو وہ تو محتاج ہوا طاقتور کا، تو پھر وہ خدا کیسا؟ اور دونوں کی اگر پاور برابر ہو تو پھر ایک کہے گا میری مرضی کا حکم چلے، دوسرا کہے گا میری مرضی کا چلے۔ ایک کہے گا میں سورج کو مشرق سے طلوع کروں گا، دوسرا کہے گا میں مغرب سے طلوع کروں گا، تو یوں آپس میں ایک جھگڑا ہوگا۔ تو اس طرح زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد نہیں ہوئے، ان کا نظام جوں کا توں چل رہا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کا خدا بھی ایک ہی ہے، ایک خدا ہے۔ وہ بڑی بی کا میں عرض کروں جو چرخہ کاٹتی تھی، اس سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کی معرفت بھی حاصل کی یا صرف ساری زندگی چرخہ ہی کاٹتے گزار دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا بیٹا میں نے اللہ کی معرفت اسی چرخے سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ فرمانے لگی یہ میرا چرخہ ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، روکتی ہوں تو رک جاتا ہے، یہ چلاتی ہوں تب ہی چلتا ہے ورنہ رک جاتا ہے۔ تو میں دیکھ رہی ہوں یہ کائنات کا نظام کب سے چل رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، روز رکتا نہیں ہے۔ جس طرح چرخے کو چلانے والا کوئی ہے اسی طرح سورج کو بھی چلانے والا کوئی ہے، جو سورج کو چلاتا ہے وہ خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتی ہیں میں نے ایسے پہچانا کہ خدا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا بڑی بھی پھر مجھے یہ بتائیے خدا ایک ہے یا دو ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی میں نے اسی چرخے سے سیکھا ہے، خدا ایک ہے، یہ بھی میں نے اسی چرخے سے سیکھا ہے کہ خدا ایک ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ میں اکیلی چرخہ کاٹتی ہوں، جیسا دھاگا بنانا ہوتا ہے اون کا ویسا بنتا ہے، اعتدال میں چلتا ہے، سب برابر ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی دوسری بھی چلانے والی ہو، ہم دو مل کر چلائیں تو چرخے کی رفتار اگر ہم دونوں ایک ہی طرف چلائیں تو اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، دھاگا نہیں بنے گا، جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ میری مخالف سے چلائے، میں ادھر چلاؤں وہ ادھر چلائے، تو تب تو چرخہ ہی ٹوٹ جائے گا۔
ضروری ہے کہ اگر چرخے کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے تو اس کو چلانے والا ایک ہوگا تو چرخے کا مقصد پورا ہوگا. فرمایا اسی سے میں نے یقین کر لیا کہ کائنات کا نظام بھی اگر بگڑا نہیں ہے تو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے. اللہ اکبر. جہاں دو آتے ہیں وہاں نظام بگڑ جاتا ہے. تو رب نے یہ قرآن میں فرمایا کہ زمین میں دو خدا نہیں ہے، ایک ہی خدا. دو خدا ہوتے تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کی، زمین و آسمان اور اس کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. رب نے فرمایا یہ دونوں بند تھے. رتقن کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، بالکل یہ بند تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کیا. سائنسدان بھی آج کل کچھ بگ بینگ تھیوری کے نام سے کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ایک آگ کا بگولا تھا جو دھماکہ ہوا، پھٹا تو اس سے سورج اور چاند اور ستارے اور یہ وہ چیزیں سب کچھ بن گئی. تو رب نے بھی فرمایا یہ سب کچھ بند تھے، ہم نے انہیں کھولا ہے، کھول کر بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سورج اور چاند اور دن اور رات اللہ نے بنائے، ان کا بھی ذکر کیا. رب نے فرمایا یہ دن اور رات اللہ نے بنائی، یہ سورج اور چاند اللہ نے بنائے. یہ سورج اور چاند اپنے مدار میں چلتے ہیں. رب کائنات نے یہ ساری چیزیں اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمائی ہیں. قدرت کی نشانی کے طور پہ کہ انسان سوچے، غور و فکر کرے. بار بار گھوم کے مثال وہیں آئے گی کہ یہ ایک تختہ، یہ ایک ڈائس اگر کسی کے بنائے بغیر نہیں بنتا، اتنا بڑا سورج بنائے بغیر کیسے بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائے بغیر کیسے بن سکتی ہے؟ عقل مند کے لیے اسی میں اشارہ ہے کہ وہ سمجھے. اللہ اکبر. رب کائنات نے اس طرح کی کئی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پھر انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا ہے. فرمایا ہے کہ کوئی بھی زندہ چیز ہے، زیرو چیز ہے، اس نے موت کو ضرور چکھنا ہے، اسے موت ضرور آنی ہے. پھر قیامت قائم ہوگی، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی ضرور ہونی ہے. اس میں سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے. کئی انبیاء علیہم السلام کا، ان کی قوموں کے واقعات کا ذکر ہے. کچھ کا مختصر ہے، کچھ سے ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے اپنے جو چچا تھے، جو عرفی باپ ان کو کہا گیا ہے، وہ چچا آزر، ان کو بت پرستی سے روکا، قوم کو روکا، اپنے دلائل قائم فرمائے، لیکن قوم نے بالکل نہیں مانا. آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانہ میں جتنے بھی بت تھے ان کے بارے میں فیصلہ یہ کر لیا کہ ان سب کو توڑنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلیں، میلہ ہوتا ہے، عید میں چلیں، کوئی میلہ ان کا ہوتا تھا، تماشے وغیرہ وہ کرتے تھے، کھیل کود، ہمارے ساتھ چلیں، جا کر دیکھیں ہمارا دین کیسا ہے، ہم کیسے خوشحال لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ. طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ. مطلب یہ تھا کہ آج تمہارے بتوں کا میں نے کام تمام کرنا ہے، دیکھتا ہوں یہ کیسے خدا ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں. قوم کے لوگ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو پیچھے تھوڑے بہت بچے تھے ان سے کہا تھا تم جاؤ، میں ان سب بتوں کے ساتھ آج میں پوچھتا ہوں، میں تمہارے خداؤں کو نہیں چھوڑوں گا. وہ لوگ سارے اپنے صبح کے ٹائم جو ہے بت خانے میں جاتے تھے، مٹھائی، پھل فروٹ، یہ وہ چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے جاتے تھے. جب میلے سے واپس آتے شام میں وہ پھل فروٹ اٹھا کے تبرک کے طور پہ کھایا کرتے تھے. بت کا تبرک نہیں ہوتا، بت اللہ کے دشمن ہیں، وہ شرک ہے. ولی اللہ کے دوست ہیں. دشمنوں کے آگے رکھی ہوئی چیز تبرک نہیں ہوتی، دوست کی چیز تبرک ہوتی ہے، دشمن کی نہیں ہوتی. ولی اللہ کے دوست ہیں. دوستوں کا ملا ہوا تحفہ وہ تبرک تو ہو سکتا ہے مگر دشمن کا ملا ہوا نہیں ہوتا. ہاں تو بتوں کے سامنے کھانے وغیرہ جو بھی رکھ کے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا سب چلے گئے، کلاڑا اٹھایا، بت خانے میں پہنچ گئے. دیکھا اندر کثیر تعداد میں بت ہیں، ایک سب سے بڑا بت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا لے کے کسی کا بازو کاٹا، کسی کی ٹانگ کاٹی، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کی گردن اڑا دی، سب کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. جو بڑا بت تھا سارے پھل فروٹ اٹھائے اس کے آگے رکھ دیے اور کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. اب ابراہیم علیہ السلام ان بے وقوفوں کو سمجھانا چاہتے تھے. شام کو جب وہ لوگ آئے سیدھے بت خانے میں گئے تو شور مچ گیا، ہائے یہاں تو برباد ہو گئے ہمارے سارے خدا. عجیب خدا ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، وہ برباد ہو گئے. اللہ، شور مچ گیا، نمرود تک بات پہنچی.
تحقیق کرو جی کس نے یہ کام کیا ہے. کہنے لگے جی ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ کہتا تھا کہ میں ان خداؤں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ اسی کی حرکت ہے. نمرود نے کہا بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا ہے ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان بتوں سے پوچھو، اگر وہ بات کر سکتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں کہ کس نے کیا ہے. ہو سکتا ہے اس بڑے نے یہ کارنامہ کیا ہو ان سے پھل فروٹ چھیننے کے لیے، کلاڑا بھی اسی کے کندھے پہ ہے، یہ کام اس کا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا اے ابراہیم، شرمسار ہوئے، کہنے لگے اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ تو بات بھی نہیں کر سکتے، سن بھی نہیں سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تف ہے تم پر اور تمہارے ان خداؤں پر جو نہ بات کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم نے انہیں خدا بنا رکھا ہے. تف ہے تمہاری عقلوں پر. ڈانٹا ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہیں تو اپنی بڑی ذلت اس میں نظر آئی. جواب کوئی نہ بن پایا تو پھر سب نے مل کے یہی کہا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے. بس اب جواب نہیں ہے، جلا دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا اہتمام کیا گیا. ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا تیار کیا گیا، لکڑیاں وغیرہ گٹھی کر کے جب آگ جلائی گئی تو اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، اتنے بڑے بڑے شعلے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں فضا میں اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا اس کی تپش سے وہ بھی جل کر مر جاتا تھا، اتنی شدید آگ تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے؟ تو پھر انہوں نے منجنیق تیار کی. تو منجنیق کے ذریعے یہ بھی ان کو شیطان نے سکھایا تھا کہ ایسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے منجنیق کے ذریعے اٹھا کے آگ میں پھینکا. اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، بارش کا فرشتہ بھی آیا. سبحان تیری قدرت میرے مولا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا اپنے رب پر یقین تو دیکھیں. بارش کے فرشتے نے کہا حضور اجازت دیں بارش برساؤں، آگ بجھا دوں؟ فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام اگر اجازت دیں مدد کروں؟ فرمایا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کریں؟ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جب وہ دیکھ رہا ہے، اس کو جب پتہ ہے، پھر میں کیا اس سے عرض کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. رب نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، رب نے فرمایا ہم نے کہا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. سبحان اللہ. کتنی مشقت کی ہوگی نمرود نے اور اس کے پیروکاروں نے، لکڑیاں گٹھی کر 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 کے، ہیں جی کتنی مشقت اٹھائی، کتنی تکلیف اٹھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے. رب نے صرف اتنا ہی فرمایا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. روایات میں آتا ہے 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے. 40 دن تک. 40 دن کے بعد جب نکلے، حشاش بشاش نکلے. سبحان اللہ. وہ کیا کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ مالک کائنات ہے، یوں بچا کے نکال کے لے آتا ہے. وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا. بس شرط یہ ہے کہ جی بندہ اس کا بندہ بن جائے، بس وہ کبھی رسوا نہیں کرتا. اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کی بارگاہ عالیہ میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا. ایک شخص نے شکایت کی کہ میرا جو کھیت تھا، جو فصل تھی، وہ فلاں کی بکریاں چر گئی ہیں، کھا گئی ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا کرو جو بکریوں والا ہے نا اس کی ساری بکریاں اس کو دے دو جس کی فصل کھا گئی ہیں وہ، کیونکہ جتنی فصل کھائی تھی اتنی ہی بکریاں تھیں، وہ قیمت میں برابر برابر بنتی تھی. داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان کو دے دی جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پاس ہی بیٹھے تھے. اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک 11 سال تھی. 11 سال اس وقت. حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور اس کا ایک دوسرا آسان حل بھی ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جس کی فصل کھائی گئی ہے نا وہ بکری والوں کی بکریاں لے لیں، اور جس کی بکریاں تھیں وہ فصل بوئے، کھیت تیار کریں. فصل پک کر جب تک تیار نہیں ہوتی جیسی فصل کھائی گئی ہے
جب تک ویسی تیار نہیں ہوتی تب تک وہ بندہ ذمہ دار ہے، فصل کی دیکھ بھال کرے، بیج بوئے، سب کچھ کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ تب تک یہ فصل والا اس کی بکریاں رکھے گا، اس کا دودھ وغیرہ کھائے گا، پیے گا، جو اس سے فوائد حاصل کرنے یہ فائدے حاصل کرے گا۔ جب فصل پک کر اتنی تیار ہو جائے جتنی اس کی فصل کھائی گئی ہے، تب فصل اس کو دے دی جائے اور بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں۔ سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھا ہے، ایسا فیصلہ کریں۔ تو رب نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ بھی سلیمان علیہ السلام کو رب نے فرمایا، ہم نے انہیں یہ سکھایا تھا کہ ایسا فیصلہ کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ پرندے آپ کے لیے مسخر تھے۔ اللہ اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب رب کی حمد و ثنا بیان کرتے، یہ پہاڑ اور پرندے مل کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کے معجزات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، جہاں چاہتے تھے آپ کا تخت اڑا کر ہوا لے جاتی تھی، اور جنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، آپ جنات سے جو کام کروانا چاہتے جنات سے کام کروا لیا کرتے تھے۔ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، بیت المقدس بھی آپ نے جنوں سے ہی تعمیر کروایا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں مال بھی عطا فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی، جانور بھی عطا فرمائے، مال و دولت کی کچھ کمی نہیں تھی۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار بھی ہو گئے، اور جتنا مال و دولت تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے سب ختم ہوتا گیا۔ جانور تھے، کہتے ہیں کہ اونٹ جو تھے وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ باقی بھیڑ، بکریاں، گائے، دوسرے تیسرے جانور وہ اس کے علاوہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جب جانور ہلاک ہوئے تو آپ کو اطلاع دی گئی حضور جانور سارے مر گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اسی کے دیے ہوئے تھے اس نے واپس لے لیے، میں اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا، اس کو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یوں کرتے کرتے ہر چیز ختم ہوتی گئی، حتیٰ کہ گھر والے، بیوی، بچے، اولاد بھی سب ختم ہو گئے۔ ایک بیوی بچی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی سب ختم ہو گئے۔ تو ہر بات پہ حضرت ایوب علیہ السلام یہی فرماتے رہے اللہ کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی اس نے واپس لے لی، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کرتے کرتے ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ایوب علیہ السلام بیمار تھے، آپ کی ایک بیوی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ کافی عرصہ آپ علیل رہے، آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آزمائش کو رفع فرمایا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پہ مارا تو نیچے سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب اس میں غسل کرو۔ ایوب علیہ السلام نے اس میں غسل فرمایا تو ظاہری جتنی بھی بیماریاں تھیں ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام ظاہری طور پر صحت مند ہو گئے۔ 40 قدم آگے چلے تو رب کا پھر حکم ہوا اے ایوب زمین پہ پاؤں مارو۔ ایوب علیہ السلام نے دوبارہ زمین پہ پاؤں مارا، ایک اور چشمہ نمودار ہوا۔ رب کائنات نے حکم دیا اے ایوب اس سے پانی پیو۔ ایوب علیہ السلام نے اس سے پیا تو اندر کی جتنی بھی بیماریاں تھیں وہ بھی ساری ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بالکل حشاش بشاش جوان بنا دیا۔ پھر رب کائنات نے اپنی بیوی کو بھی جوانی عطا فرمائی، آپ کی بیوی کو بھی جوانی عطا فرمائی۔ جتنا مال و دولت آپ کا ضائع ہوا تھا، ختم ہوا تھا، وہ سارا بھی اللہ نے دوبارہ آپ کو عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری اولاد کو بھی زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ اسی واقعے کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور حضور کی امت کو سبق دیا ہے کہ صبر کرنا سیکھو۔ رب کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، وہ اگر کوئی چیز لے لیتا ہے تو دوبارہ اس سے دگنا دینے پہ بھی قادر ہے۔ پریشان نہ ہوا کرو، صبر کیا کرو، اللہ جانے کیا آزمائش اللہ کی طرف سے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تفصیلی واقعہ آگے آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا نہیں تھا، خود ہی آپ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہجرت میرے لیے جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی۔ آپ سمندری سفر میں ایک کشتی سے مچھلی کے منہ میں چلے گئے اور پھر وہاں دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بیان کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، پھر آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی۔ آگے انشاءاللہ سورہ صاد میں آپ کا ذکر آتا ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ آخری رکوع میں سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رکوع کی ایک آیت میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم اعزاز سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا اور اپنے حبیب کو رحمت للعالمین فرمایا۔ کائنات کا خود رب ہے اور حبیب کو کائنات کی رحمت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ رب ہے اس چیز کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کتنا عظیم اعزاز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سورۃ الحج شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اس کے بعد قیامت کے ہولناک منظر کا ذکر فرمایا ہے کہ اس وقت انسان کس بونچال میں ہوگا، ایسے لگے گا وہ مائیں اپنے بچوں کو بھی چھوڑ دیں گی، دودھ پلاتے بچوں کو نا، اللہ اکبر، ایک عجیب اس وقت منظر ہوگا۔ قرآن نے فرمایا کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے لیکن مدہوش نہیں ہوں گے، ہر کوئی ادھر ادھر سر مارے پھرتا ہے، اس وقت مدہوشی کا عالم نظر آتا ہے، مگر مدہوش کوئی نہیں ہوگا، سب ہوش میں ہوں گے۔ قیامت کے ہولناک منظر کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ رب نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو پریشانی یہ تھی کہ اللہ مردے زندہ کیسے کرے گا۔ رب نے فرمایا جس طرح رب بنجر زمین پہ بارش برسا کے پانی سے اس بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے، فصلیں نکالتا ہے، وہ رب اس پہ بھی قادر ہے کہ زمین کے اندر سے مردے بھی نکال لے۔ سبحان اللہ۔ آپ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، وہاں سے نکلتا کیا ہے؟ جو رب کائنات اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے زمین سے مردوں کو اٹھا دے۔ گزشتہ امتوں کے اس میں بھی حال احوال ذکر فرمائے ہیں، اور انہوں نے جو انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا تو اس کی وجہ سے وہ انتشار میں پڑے، ان میں آپس میں فرقے بنے، پھوٹ پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آخری بات عرض کر دوں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس صورت میں کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کرنے کا حکم دو، اعلان کرو کہ لوگ یہاں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے، اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اے ابراہیم اعلان کرو کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے آئیں۔ تو اس وقت تو کوئی اتنی آبادی تھی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یا اللہ یہاں کون آئے گا حج کرنے کے لیے اور میرا اعلان سنے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم اعلان کرو، سنانا ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اے لوگوں اللہ کے اس گھر کا حج کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں حج کرنے کے لیے آؤ، اس وقت جو انسان پیدا تھے، جو بچے شکم مادر میں تھے، جو نطفہ ابھی پشت پدر میں تھا، جن لوگوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان سب کو سنا دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جس نے حج کرنا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سن کر کہا لبیک اللہم لبیک۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس نے وہاں پہنچنا تھا اس نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس اعلان کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔